سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے مجھے بڑی حکومت دی ہے، میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں 1 سال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں۔ کہا اچھا 1 مہینہ؟ کہا سلیمان یہ تیرا کام نہیں۔ کہا اچھا 1 دن؟ کہا سلیمان یہ تیرا کام نہیں، میں تیرے بس کا نہیں۔ کہا اللہ 1 دن تو مجھے اجازت ہے، میرے کو تم بہت کچھ دیتا، کرو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے، ہوا کو حکم دیا گیا کہ ٹھنڈی ہو کے چل، کھانے خراب نہ ہوں، اور اتنا لمبا دسترخوان بچھا کہ ایک طرف سے چلتے تو 1 مہینے کے بعد جا کر وہ دسترخوان ختم ہوتا تھا۔ تو جب کھانا تیار ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کھانا تیار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلاؤ گے، زمین والوں کو کہ پانی والوں کو؟ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے پہلے پانی والوں کو کھلا دوں، پھر فارغ ہو کے زمین والوں کو کھلا دوں گا۔ تو ایک مچھلی نے سر نکالا، کہنے لگے سلیمان سنا ہے آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ کہنے لگے صرف تم ہی نہیں سارے ہی ہو۔ کہا پہلے مینیو تو ویلا کر۔ انہوں نے کہا آ جا۔ اب اس مچھلی نے ایک طرف سے منہ کھول اور برتنوں سمیت، دیگوں سمیت، ڈونگوں سمیت ہر شے اندر 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 اندر، سارا دسترخوان اس نے پیٹ میں ڈال لیا۔ کہنے لگے حضرت کچھ اور پیش کریں؟ وہ کہنے لگا تو سارے اندر کھا گئی، میں کہ تو پیش کر۔ وہ کہنے لگی سلیمان تیرے رب نے کہا تھا نا یہ تیرا کام نہیں، آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں۔ میرا رب روزانہ ایسے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے، روزانہ 3 لقمے میرا رب ایسے مجھے کھلاتا ہے۔ تو بچوں پہلی بنیاد ہے پالنے والا اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، پیسے سے نہیں، دکان سے نہیں، کاروبار سے نہیں، ذمہ داری سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ تو جب یہ بنیاد بنے گی تو اگلی بنیاد ہے پھر اس میں سچائی اور دیانتداری سے چلو۔ اگر آپ مجھ سے اسلام پوچھو نا 2 لفظوں میں کہ 2 لفظوں میں اسلام بتاؤ تو میرے پاس ہیں سچائی اور دیانتداری۔ اور آپ مجھ سے پوچھو کفر 2 لفظوں میں بتاؤ، دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکے بازی، یہ ساری دنیا کا کفر ہے۔ اور سچائی اور دیانتداری یہ ساری دنیا کا اسلام ہے۔ سارا اسلام 2 لفظوں میں بند ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کا کفر 2 لفظوں میں بند ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ حبا للہ ولرسولہ، کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے اس لیے کر۔ تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں؟ وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے، اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہو، اور تمہاری محبت بھی قبول ہو اور اللہ بھی تم سے پیار کرے، وہ بتاتا ہوں۔ کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سر ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کریں اور تم بھی اللہ اس کے رسول سے پیار کرو تو صرف وضو دے پانی پیو نال کم نہیں بڑھنا، اسے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ جی کیا کیا ہیں؟ کہ فلیصدق الحدیث اذا حدث، اسے زندگی بھر سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسری کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، دیانتداری سے کام کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگو تہجد میں کسی کو روتے دیکھ کے یہ نہ سمجھنا بہت بڑا آدمی ہے، لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، کسی کو تہجد میں ہچکیاں لیتے گڑ گڑاتے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ رابعہ بصری ہے، جنید بغدادی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑی عورت ہے، بہت بڑا مرد انسان ہے۔ ان الرجل کامل، مکمل، اکمل، اعلیٰ ترین انسان جانتے ہو کون ہے؟ من ادى الامانة الى من ائتمنه ومن سلم المسلمون من لسانه ويده،
جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ سب سے مکمل، کامل، اکمل انسان ہے جو دھوکہ نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے۔ تو میرے نبی نے 2 باتیں فرمائیں، اللہ اس کے رسول سے پیار ہے تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری سے چلو، دھوکے بازی سے نہ چلو۔ میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے سارے معاشرے میں جھوٹ ہے، صرف یہ نہیں کہ تجارت یا کاروبار یا لین دین، پورے معاشرے میں جھوٹ۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے عزیزو، سچائی اور دیانتداری پر اپنی زندگی کی بنیاد قائم کرو، پھر یہاں تم ڈگمگاؤ گے، چونکہ سارا بازار تو جھوٹ بول رہا ہے، سارے دفتر جھوٹ بول رہے ہیں، سب دھوکہ دے رہے ہیں، اور تم پٹو گے، پسو گے۔ تو یہاں جو چیز تمہیں کھڑا کرے گی، وہ اللہ پر یقین کھڑا کرے گا کہ میرا رب اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میری نوکری نہیں، ڈگری نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، میرا پالنے والا اللہ ہے، لہذا مجھے سچ ہی بولنا ہے۔ یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے۔ یہ جو ملک دنیا میں راج کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی، میں کینیڈا گیا، یہ مئی میں وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی نا، ان کے ممبران نے مجھے انوائٹ کیا، تو میں نے ان میں تھوڑی بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ دنیا پہ راج کر رہے ہیں، اس کی وجہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی قوم سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، دیانتداری سے کام کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے۔ اور میرے دیش میں جھوٹ ہے، سچائی کوئی نہیں، دھوکہ ہے، دیانتداری کوئی نہیں، بلکہ ساری لان تان سچے پر ہوتی ہے، ساری لان تان دیانتدار پر ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اور دیانتدار کو بددیانت کہا جائے گا، بددیانت کو دیانتدار کہا جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا دیدار کرائے گا اور جنت کا دروازہ کھولے گا، تو سب سے پہلا ٹائٹل ملے گا مرحبا بالصادقین، سچے بندوں کو مرحبا۔ تو 2 باتیں ہو گئی، ایک یہ ہے کہ سچ بولنا، دوسرا ہے دیانتداری، اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے پڑوس کو دکھ نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہ 3 بنیادیں میرے نبی نے فرمائیں، اپنی محبت کی، اپنے اللہ کی محبت کی، اور یہی بنیادیں ہیں بچوں، حسن سلوک سے معاشرہ بنتا ہے، اور سچائی دیانتداری سے تجارت بنتی ہے، معیشت بنتی ہے۔ جب معیشت جھوٹ پر ہو، دھوکے بازی پر ہو، فراڈ پر ہو، تو نہ غریبوں کو سکھ ہوتا ہے، نہ مالداروں کو سکھ ہوتا ہے، ساری پریشان بے چین ہوتے ہیں۔ تو مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دیانتداری سے چلتا ہے، بددیانتی سے نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان کے علاوہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہ چونٹی 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے، آپ نے اس کی لائن دیکھی ہے کیسے بناتی ہے، کہاں سے سیکھا ہے اس نے؟ اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، پھر اپنے اندر نیچے گھر کیسے بناتی ہے، اور خوراک کیسے اکٹھا کرتی ہے، دانے کو کیسے 4 ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے تاکہ نمی کی وجہ سے اگ نہ پڑے، بارش کی آمد سے پہلے ہی بارش کے آمد کا اسے پتہ چل جاتا ہے، اس کے پاس کون سے سائنسی آلات ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ انسان کے علاوہ
ہر مخلوق انتہائی تعلیم یافتہ ہے. آپ شیر کے آگے گھاس رکھو وہ بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا. بکری کے آگے پلاؤ رکھو، گوشت رکھو، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی. چونکہ ان کے اندر علم ہے کہ گھاس، شیر کہتا ہے میری غذا نہیں، گوشت بکری کہتی ہے میری غذا نہیں. یہ وہ ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر پیدا ہوتے ہیں. عقاب کو اڑان اور جھپٹنا پلٹنا یہ اللہ نے انڈے سے ہی سکھا دیا ہوتا ہے. سانپ کے منہ میں زہر ہے اسے کون بتاتا ہے؟ مادہ سانپ تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے تو رکتی نہیں. اگر وہ رکے تو سانپ ایک واحد مخلوق ہے جو اپنے بچوں کو خود ہی کھا جاتا ہے، تو اس کو بھی باقی رکھنا ہے تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے. جب وہ سانپ کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے اسے نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں. کہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہاں ایک تھیلی ہے جس میں زہر ہے، مجھے یوں ڈسنا ہے اور یوں جھپٹنا ہے. یہ میں آپ کو مثالوں سے اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ کس خوبصورت انداز میں کتا بھاگا بھاگا آئے گا، سامنے پانی آئے گا، چھلانگ لگائے گا کیونکہ اسے تیرنا آتا ہے. ہرن آئے گا بھاگا بھاگا پانی دے کے چھلانگ لگائے گا، اسے تیرنا آتا ہے. ہاتھی آئے گا بھاگا بھاگا پانی دے کے کھڑا ہو جائے گا، کبھی اندر نہیں چھلانگ، پہلے وہ اپنا پاؤں اندر کرے گا ایسے، جب پیر لگتا ہے کہ نہیں لگتا. جب وہ لگ جاتا ہے پھر وہ اگلا قدم ہو، چونکہ اسے پتا ہے کہ میں تو بوری دی بوری، میں تو ڈوب جاؤں. لہذا وہ ایک دم نہیں چھلانگ لگاتا جیسے باقی جانور چھلانگ لگاتے ہیں. تو یہ وہ مثالیں ہیں جن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاوہ سب کے پاس علم ہے زندگی گزارنے کا، اور ان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ علم پیدائشی طور پر جانتے ہیں اور اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتے. اب مار کے رکھ دو بکری کو، آپ اسے گوشت نہیں کھلا سکتے، اور اب مار دو گولی شیر کو، آپ اسے گھاس نہیں کھلا سکتے. ہم پیدائشی طور پر جاہل ہوتے ہیں، ہمارے سامنے امتحان ہے، ہم دو علم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایک غلط علم ہے، ایک صحیح علم ہے. ضروریات زندگی میں ایک غلط علم ہے، ایک صحیح علم ہے. تو ہم صحیح علم بھی سیکھتے ہیں، غلط علم بھی سیکھتے ہیں، اور صحیح علم سیکھ کر بھی غلط کرتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی، بکری اپنے پرہیز پر ایسی قائم ہے کہ مر جائے گی، پرہیز نہیں توڑے گی. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، شوگر ہو گئی ہے، سامنے برفی تو رکھو پھر ویکو کردہ کی وہ اپنے آپ کو کہے گا ادھی گولی ود کھا رہا ہوں. چاہے وہ کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور لیڈی ڈاکٹر ہے. یہ ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم اپنے صحیح علم کے بھی خلاف کرتے ہیں. دل کے ڈاکٹر لکھ رہے ہوتے ہیں سگریٹ نہیں پینا، سگریٹ نہیں پینا، آپ اندر بیٹھ کے سوٹا لا رہے ہوں. یہ انسانی کمزوری ہے. تو ایک ہے ضروریات زندگی کا علم، اس میں انسان اور جانور برابر ہے. ایک مچھلی ہے ایل، سانپ کی طرح ہوتی ہے سانپ. اس مچھلی کو انڈے دینے کے لیے صرف ایک جگہ 7 سمندر میں ہے، وہ برموڈا، جنوبی امریکہ کی طرف. کراچی سے ایل سفر کرے گی، ساؤتھ افریقہ سے کرے گی، نارتھ امریکہ سے کرے گی، یورپ سے کرے گی. یہ سب وہاں جا کے انڈے دیتی ہیں، اور پورے 7 سمندر میں کہیں ایسا ٹیمپریچر نہیں جہاں اس کا انڈا پروان چڑھے. تو اس کو پتہ کون بتاتا ہے کہ تو نے 10,000 کلومیٹر کراچی سے سفر کر کے وہاں پہنچنا ہے؟ کوئی راستے میں سائن بورڈ کوئی نہیں ہے، اور کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے. اس اندھیرے میں چلتے 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 این وہاں پہنچتے. انڈے دیتی ہے اور انڈے دے کے زندہ نہیں رہتی، مر جاتی. اس کے بچے پیدا ہوتے. اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ میری ماں کراچی سے آئی تھی یا کیپ ٹاؤن سے آئی تھی. اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ میری ماں بحیرہ عرب سے آئی تھی یا عدن سے آئی تھی یا صومالیہ کے سمندر سے آئی تھی. لیکن جب یہ پروان ہو کر یوں پھیلتے ہیں تو میرے رب کی قسم بچو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کراچی کی ایل پھٹک کے جدے چلی گئی ہو، اور جدے کی ایل پھٹک کے وہ عدن چلی گئی ہو، اور عدن کی ایل پھٹک کے وہ نارتھ امریکہ چلی گئی ہو، اور نارتھ امریکہ والی راستہ گم کر کے وہ ساؤتھ افریقہ چلی گئی ہو. ایسا آج تک نہیں ہوا. تو اگر ہمارا کمال بھی یہیں تک رہ جائے کہ جہاز کیسے بنانا ہے، گاڑی کیسے بنانی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے، کھانا کیسے بنانا ہے، تو ہمارے جانور میں کیا فرق ہے؟ ایک
علم اس سے اوپر ہے، وہ جانوروں کو، مخلوقات کو وہ بھی حاصل ہے، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ وہ علم ہے جس پر کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے، وہ علم ہے جس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے، وہ علم ہے جس پر اندر کے چین سکون بے سکونی کا دار۔ آج دنیا کتنے نشوں میں چلی گئی، کتنے جتنے ملک ترقی یافتہ ہیں اتنے زیادہ نشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں اس علم کا پتہ نہیں جہاں سے سکون ملتا ہے۔ تو انہوں نے نشوں میں اپنے آپ کو دھکا دے دیا۔ جنید جمشید کے اللہ درجے بلند کرے، میں ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں ٹی وی چل رہا تھا، تو میں نے دیکھا اسکرین پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان ڈانس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ 10-12 لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ تو میرے جی میں آتا ہے کہ اسے کون ہدایت دے گا، اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح مر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ یہ مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی، کہ جائے گا کون اس کے پاس۔ 4 مہینے بعد میں کراچی میں ہوں، ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے کہ ایک پاکستانی گلوکار آپ کو ملانا ہے۔ میں کہا ملا۔ جب وہ اندر آتا ہے تو وہ وہی ہے جس کو میں سکرین پہ دیکھتا ہوں، جنید جمشید۔ اس وقت پیک 97، جتنا نام جنید نے میوزک میں کمایا ہے کسی نے نہیں کمایا، جتنا پیسہ، جتنا نام، جتنا فیم، جتنی محبت نسل میں کسی نے نہیں۔ تو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام جنید ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا میرا میوزک سے تعلق ہے۔ میں نے کہا آپ گاتے ہیں بجاتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں گاتا ہوں، دل دل پاکستان میں نے گایا ہے۔ اچھا، میں نے اس سے بات شروع کی، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کی۔ تو وہ نا پہلے یوں منہ چھپا کے بیٹھا تھا، پھر اس نے یوں کپڑا ہٹا دیا اور ایسے کر کے میری سنتا رہا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا ایک سوال کروں؟ میں کہا کروں۔ کہا ایک پاکستانی نوجوان جو خواب دیکھتا ہے کبھی ایسا ہوتا کہ ایسا ہوتا، اور جس گلیمر کو وہ خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی میرے پاس موجود ہے۔ میں تو اسے دیکھ چکا تھا اسکرین پر، وہ فزیکلی میرے پاس موجود ہے، لیکن یہاں اندھیرا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہاں اندھیرا ہے، اور یہاں کہنے لگا یہ خالی ہے، یہ خالی۔ ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے، پھر یہ کیوں ہے؟ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل کوئی